بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، آج کی اس ویڈیو میں ہم 6 کلاس میتھمیٹکس کی ایکسرسائز 6.1 سولو کریں گے، جو کہ ایک ایزی ایکسرسائز ہے۔ اس کا کویشچن نمبر 1 ہے، فار ایچ آف دا فالوئنگ سیکوینس اسٹیٹ اے رول اینڈ فائنڈ دا نیکسٹ 2 ٹرمز۔ ہم نے رول کو بھی لکھنا ہے کہ یعنی ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹرم ہے وہ کس طریقے سے بنی ہے، یعنی کوئی بھی ٹرم جو ہے وہ کس طریقے سے بنی ہے اس سیکوینس میں، اور نیکسٹ جو ہے وہ 2 ٹرمز بھی رائٹ کرنی ہے۔ تو اس کا فرسٹ والا پارٹ رائٹ کرتے ہیں یہاں پہ، وہ ہے 9 13 17 اینڈ اپ ٹو سو آن۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ پہلے ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ رول کیا ہے، اس کو رائٹ کریں گے اور پھر ہم نیکسٹ 2 ٹرمز کو بھی رائٹ کر دیں گے۔ یہ 9 ہے، 9 میں کیا کریں، پلس مائنس ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کہ ہمارے پاس 13 بن جائے۔ اگر میں یہاں پہ لکھیں 9 + 4 تو 13 بن جائے گا، 13 + 4 17 بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ٹرم میں 4 ایڈ کرنے سے ہمارے پاس نیکسٹ ٹرم بن رہی ہے، تو یہی ہمارے پاس رول آ جائے گا۔ یہاں پہ ہم رائٹ کر دیں گے رول یہاں پہ رائٹ کریں گے ایڈ 4، یعنی 4 کو ہم نے ایڈ کرنا ہے کس میں، ان ایچ ٹرم ہر ایک ٹرم میں ہم نے 4 کو ایڈ کرنا ہے ٹو گیٹ، جو نیچے رائٹ کر دیتا ہوں میں یہ، ٹو گیٹ نیکسٹ ٹرم۔ ٹھیک ہے جی، ان سیکوینس بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس میں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں تک اس کو رائٹ کروں گا۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم رائٹ بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ آ جائے گا 9 + 4 13 13 + 4 17 17 + 4 21 21 + 4 25۔ اسی طرح یہ سیکوینس جو ہے وہ جاری رہے گا، یعنی ہم نے 2 ٹرمز رائٹ کرنی تھی وہ یہاں پہ رائٹ کر دی ہیں، یعنی 21 اور 25 نیکسٹ اس کی 2 ٹرمز ہوں گی۔ ایسے ہمارا یہ والا پارٹ سولو ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سیکنڈ والا جو پارٹ ہے اس کو رائٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ وہ ہے 277، پھر ہے 287، پھر ہے 297 اینڈ اپ ٹو سو آن۔ سب سے پہلے ہم نے رول رائٹ کرنا ہے یہاں پہ، اس کے بعد پھر نیکسٹ 2 ٹرمز رائٹ کریں گے۔ رول میں رائٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، کیا ہوگا، بہت ایزی ہے یہ۔ دیکھیں یہ 77 + 10 پلس یہاں پہ 10 کریں گے 87 آ جائے گا، 87 + 10 کریں گے تو یہ 97 آ جائے گا۔ اس کا مطلب پلس 10 کریں گے تو نیکسٹ ٹرم آ جائے گی، یعنی ہر ٹرم جو ہے وہ ہمیں نیکسٹ مل رہی ہے پہلی ٹرم میں 10 ایڈ کرنے سے۔ تو یہاں ہم رائٹ کریں گے ایڈ 10 ان ایچ ٹرم ٹو گیٹ نیکسٹ ٹرم۔ تو جو نیکسٹ 2 ٹرمز ہیں 297 میں اگر ہم پلس 10 کریں تو 307 آ جائے گا، یہ اس میں پلس 10 کریں گے تو پھر کیا آ جائے گا، 317 آ جائے گا۔ یہ نیکسٹ 2 ٹرمز آ جائیں گی یہ والی۔ ایسے ہمارا یہ والا سیکنڈ پارٹ بھی سولو ہو جائے گا۔ اچھا، تھرڈ پارٹ کی بات کریں اگر ہم، تو یہاں پہ دیکھیں یہ 14 ہے، 14 میں کیا کریں کہ 21 بن جائے، تو ڈیفینیٹلی یہ نمبر بڑا ہو رہا ہے نا، اس میں 7 ایڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، 7 پھر اس میں ایڈ کریں گے تو 28 میں پھر 7 ایڈ کریں گے تو 35 بن جائے گا۔ اس کا مطلب جو رول ہوگا نا اس کا وہ ہوگا ایڈ 7 ان ایچ ٹرم ٹو گیٹ نیکسٹ ٹرم۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح 35 میں 7 پلس کریں گے تو نیکسٹ ٹرم آ جائے گی، پھر اس میں 7 پلس کریں گے تو نیکسٹ ٹرم آ جائے گی۔ ایسے یہ والا پارٹ بھی سولو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کے بعد میں 4 والا پارٹ سولو کرتا ہوں۔ ابھی یہاں پہ رائٹ کر دیتا ہوں 4 والا پارٹ، وہ ہے -84 -82 -80 اپ ٹو سو آن۔ اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، اگر ہم غور کریں یہ -84 ہے، یہ 82 ہو رہا ہے، یعنی اگر اس میں ہم +2 کریں
تو یہ 82 ہو گیا. اس میں +2 کریں تو یہ 80 ہو گیا. اسی طریقے سے نیکسٹ ٹرمز بھی ہمارے پاس آ جائیں گی. تو اس کویشچن میں جو رول ہے اس والے پارٹ میں وہ کیا آ جائے گا؟ ایڈ 2 ان ایچ ٹرم ٹو گیٹ نیکسٹ ٹرم. ایسے ہمارا یہ والا جو پارٹ ہے وہ بھی سالو ہو جاتا ہے اور کویشچن نمبر 1 بھی کمپلیٹلی سالو ہو جائے. نیکسٹ ہم اس کا کویشچن نمبر 2 سالو کریں گے جس کی اسٹیٹمنٹ ہے رائٹ دا نیکسٹ 3 ٹرمز ان دا سیکوینس. اب یہاں پہ ہمیں صرف نیکسٹ 3 ٹرمز لکھنے کا کہا گیا ہے, یہاں رول نہیں لکھنے کا کہا گیا. لیکن لکھے بغیر ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس میں کیا رول ہے, کیسے نیکسٹ ٹرم جو ہے وہ بن رہی ہے, تاکہ ہم اس میں جو 3 ٹرمز رائٹ کرنی ہے وہ رائٹ کر سکیں. سو یہاں پہ ہم اس کا فرسٹ والا پارٹ پہلے رائٹ کرتے ہیں. 1 4 9 اپ ٹو سو آن. اچھا, اس میں یہ ہو رہا ہے اس والے پارٹ میں کہ ہر ایک نمبر کا کیا ہو رہا ہے؟ اسکوئر ہو رہا ہے. یعنی 1 کا 2 کا 3 کا پھر 4 کا آ جائے گا, پھر 5 کا آ جائے گا, پھر 6 کا آ جائے گا. اس طریقے سے ہمارے پاس نیکسٹ ٹرمز بن جائیں گی. اب یہ 1 جو ہے یہ 1 کا اسکوئر ہے, ایسے دیکھیں. یہ 4 جو ہے یہ 2 کا اسکوئر ہے. یہ 9 جو ہے یہ 3 کا اسکوئر ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب اس کے بعد والا جو سیکوینس ہے وہ ایسے ہی کنٹینیو ہوگا. یعنی یہاں پہ آ جائے گا پھر 4 کا اسکوئر, پھر آ جائے گا 5 کا اسکوئر. ٹھیک ہے جی, پھر آ جائے گا 6 کا اسکوئر. ایسے یہ سیکوینس جو ہے وہ آگے چلتا رہے گا. یعنی یہ ہمارے پاس نیکسٹ 3 ٹرمز آئیں گی, یہ 1 2 اور 3. یعنی 4 کا اسکوئر کیا ہوگا؟ 16. یہاں پہ 16 آ جائے گی ایک ٹرم. 5 کا اسکوئر کیا ہوتا ہے؟ 25. یعنی 25. 6 کا اسکوئر 36. تو نیکسٹ 3 ٹرمز جو ہیں وہ 16 25 اینڈ 36 آ جائیں گی. ایسے ہمارا یہ جو فرسٹ والا پارٹ ہے وہ سالو ہو رہے گا. اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ والا پارٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہ ہے 89, پھر ہے 87, پھر ہے 85, پھر اپ ٹو سو آن. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ 89 سے چھوٹا ہو رہا ہے یہ نمبر. اس کا مطلب اس میں سبٹریکٹ کریں گے کچھ نہ کچھ. ہم 89 میں 2 مائنس کریں تو 87 آ جاتا ہے. اس میں پھر 2 مائنس کریں تو 85 آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب رول یہ بنا کہ -2 ہمیں کرنا پڑے گا ہر ایک ٹرم میں ٹو گیٹ دا نیکسٹ ٹرم. تو یہاں پہ دیکھیں اب ہم نیکسٹ ٹرمز کو رائٹ کیسے کریں گے. یہ آ جائے گا 89, پھر آ جائے گا 87, یہ آ جائے گا 85. نیکسٹ 3 ٹرمز بھی ایسی آ جائیں گی. اس میں سے 2 مائنس کریں گے تو 3 آ جائے گا. اس میں سے 2 مائنس کریں گے تو 1 آ جائے گا. اس میں سے 2 مائنس کریں گے تو 79 آ جائے گا. تو یہ والی جو ہے یہ نیکسٹ 3 ٹرمز آ جائیں گے ہمارے پاس, یہ 79 تک. ٹھیک ہے جی. ایسے ہمارا یہ والا پارٹ بھی سالو ہو جائے گا. تھرڈ پارٹ کی بات کر لیتے ہیں ابھی ہم. وہ ہے 12, اس کے بعد ہے 16, پھر ہے 20 اپ ٹو سو آن. اب دیکھیں جو 12 ہے اس سے بڑا ہو رہا ہے یہ والا نمبر, اس سے آگے والا. تو کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ 12 + 4 کریں, 16 + 4 کریں تو 20. اس کا مطلب +4 کرنا پڑے گا ٹو گیٹ دا نیکسٹ ٹرم. یعنی یہ جو گیون ٹرمز ہیں ان میں ہم کیا کریں گے. یہ آ جائے گا 12, یہ ہے 16, یہ ہے 20, یہاں آ جائے گا 24, اور یہاں آ جائے گا 28, اور یہاں آ جائے گا 32. یہ والی 3 ٹرمز آ گئی ہمارے پاس. یعنی 24, 28 اور 32. یہ نیکسٹ 3 ٹرمز ہیں اس سیکوینس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو پارٹ ہے, لاسٹ والا پارٹ ہے اس کویشچن کا, وہ ہے 1 1, پھر ہے 2, پھر ہے 3, پھر ہے 5, پھر ہے 8 اپ ٹو سو آن. اس میں کیا سیکوینس بن رہا ہے؟ اگر ہم غور سے دیکھیں 1 میں 1 پلس کریں تو 2 آ گیا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح 2 میں 3 پلس کیا تو 5 آ گیا. 5 میں 3 پلس کیا تو 8 آ گیا. یعنی اگر ہم جو بھی ٹرم لکھی ہے اس سے پہلے والی دونوں ٹرمز کو ایڈ کریں تو وہ ٹرم بن جاتی ہے. یعنی
ان دونوں ٹرمز کو ایڈ کریں گے تو اس کے بعد والی ٹرم بن جائے گی، یعنی 8 + 5 کیا ہوگا 13، یہاں پہ آ رہے گا 13، ٹھیک ہے۔ اب 8 کو اور 13 کو ایڈ کر دیں گے، یہ آ رہے گا 21، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں ان دونوں کو ایڈ کرنا پڑے گا، یہ آ رہے گا 34، ٹھیک ہے۔ ایسے ہمارے پاس یہ 3 نیکسٹ ٹرم بن جائیں گی، یہ والی جو 3 ٹرمز ہیں۔ ایسے ہمارا یہ کویشچن بھی کمپلیٹلی سالو ہو رہتا ہے اور ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ کویشچنز آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ کوئی کنفیوژن ہو تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے بیٹیوں کو اس سے فائدہ ہو سکے، جو کہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ تھینک یو سو مچ۔